बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। जो होता है कर ले, ये कहना है मरियम नवाज का। और इसके साथ साथ ये भी वाजे कर दिया उन्होंने कि असल लड़ाई किस चीज़ की है, असल जो साजिश की जा रही है वो क्या है। वो तमाम वो गुत्थियां जो हैं वो उन्होंने खोल के सामने रख दी हैं कि असल माजरा क्या है, कौन सी साजिश है और कहाँ पे जो है किस तख्त की लड़ाई है। आज मरियम नवाज ने वकला से खिताब किया है जिसमें धुआंधार किस्म की तकरीर डाली है और खूब गर्जी बरसी हैं। और इसके साथ साथ जनाब आलमी मीडिया ने इमरान खान को अगर ये कहे ना कि वो अपना दुनिया के सामने उनकी वो जो सियासत है उसको नंगा कर दिया है तो ये गलत नहीं होगा। टाइम मैगजीन के सरे वर्क पे उनकी एक तस्वीर छपी थी जिसपे हमारे जो यूथिये हैं इन्होंने वो क्या कहते हैं ना, अपना वो कलाबाजियाँ मारनी शुरू कर दी कि जी इमरान खान ये है, देखें लीडर, ये है आलमी सतह का लीडर, ये है इंटरनेशनल लीडर, ये है वो सारा कुछ। मतलब वो बस तस्वीर छपी थी और बगैर कुछ देखे पढ़े समझे कि लिखा क्या है खान साहब के बारे में, इनकी क्या क्या तारीफ़ें बयान की गई हैं, इनकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ वहाँ पे लिखा गया वो नहीं पढ़ा, बस वो तस्वीर देखी और छलांगे मारनी शुरू कर दी। तो अब जनाब वो जब असल हकीकत सामने आई है ना, तो इमरान खान को और उनकी सियासत को, उनके विजन को और पाकिस्तान के साथ किए गए उनके जुल्म को जिस तरह से उसमें बयान किया गया है, तो यानी कि इमरान खान को पूरी दुनिया में जो है इनकी सियासत को और इनके विजन को नंगा कर दिया गया है। ये दो मामला पे आपके साथ तफसील से बात करनी है, लेकिन पहले बात करेंगे मरियम नवाज की, जिन्होंने आज रावलपिंडी बार से खिताब किया है। एक भरपूर किस्म का पावर शो किया वहाँ पे मरियम नवाज ने, और एक लंबी तकरीर जो है, काफ़ी अरसे के बाद मरियम नवाज ने इतनी लंबी तकरीर भी की है। और सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उसके बाद ये एक जानदार आवाज़ जो है वो सामने आई है। एक तो उन्होंने इमरान खान का जो टिलियान केस है उस पर भी वो बड़ा खुल के बोली हैं, और इस मामले पर भी उन्होंने कहा कि ये शख्स जो अपनी बेटी छुपाता है ये किस तरह से सादिक और अमीन हो सकता है। इसी तरह उन्होंने ये अपनी तकरीर में वो बहुत सारी बातें जो पहले कर रही हैं वो भी की हैं, लेकिन चूंकि ये रिलेटेड है आज जो फैसला हुआ है उससे ज़्यादा वो चूंकि करंट इशू है तो मैं चाह रहा हूँ इसी पे बात करें। तो उसमें जनाब मरियम नवाज का ये कहना है कि इलेक्शन, वो मतलब दबे लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन तो नहीं होना, चूंकि उन्होंने कह दिया कि हम एक और नाअहली का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इशारा दे दिया, चूंकि उनके वालिद जब वज़ीर आज़म थे तो उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आज उनके चाचा जो है वो वज़ीर आज़म हैं और एक बार फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो अदालतों का सामना करने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का सामना करने जा रही है। और जो मिजाज नज़र आ रहा है, तसादुम और टकराव की जो सूरत हाल है, तो उससे कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कह दिया जी हमें नाअहली कबूल है, कोई मसला नहीं है, आप हमें नाअहल करना चाहते हैं कर दें, लेकिन ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। साजिश क्या है जनाब? साजिश है, लड़ाई है जो मरियम नवाज ने खुल के बयान कर दिया है। वो लड़ाई है तख्ते लाहौर की। उनका कहना है कि लाडले को तख्ते लाहौर पे बिठाना चाहते हैं, क्योंकि अब देखिए ना, 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के हवाले से फैसला दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये फैसला नहीं दिया। वहाँ पे क्यों फैसला नहीं दिया गया? क्या वहाँ पे जो है वो अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि आइनी तकाजा है 90 रोज़ में, तो वहाँ पे आइनी तकाजा नहीं बनता? क्या वो वहाँ पे पाकिस्तान का जो आइन है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, वहाँ पे उसका नफाज नहीं होता? वहाँ पे क्या सूरत है? तो ये उनकी जो जवाब है या बात मरियम नवाज की जो वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका ये सवाल करना बनता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये तख्ते लाहौर की जंग है, लड़ाई है, और ये चाहते हैं कि लाडले को ये यहाँ पे बिठा दिया जाए, ये तख्ते लाहौर जो है उनको दे दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आइन सिर्फ अगर ये कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो, तो आइन ये भी कहता है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक सूबे में इलेक्शन हो और वफाक में अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो ये हार जाएगा। जब ये हारेगा तो फिर ये इल्ज़ाम लगाएगा कि जी धांधली की गई है। तो वो चाहती हैं कि ये इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं उनसे बचा जाए और जो इलेक्शन हो ये ना सिर्फ साफ शफाफ हो बल्कि सबके लिए काबिल कबूल हो, कोई किसी पे उंगली ना उठा सके। तो उन्होंने कहा जी इसलिए, लेकिन उन्होंने वाज़े कर दिया कि कुछ भी हो इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 14 मई जो डेट दी गई है ये इलेक्शन नहीं होगा, ये तो उन्होंने कह दिया। अब दूसरी जानब चूँकि इलेक्शन करवाना है इलेक्शन कमीशन ने,
سپریم کورٹ کی طرف سے ایک حکم آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک شیڈول بھی آ گیا، حالانکہ شیڈول تو جاری کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن خیر چلیں سپریم کورٹ نے شیڈول بھی جاری کر دیا۔ اب اس شیڈول کے مطابق الیکشن کمیشن نے آج ایک فیصلہ کیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنا کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اچھا، اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک تاریخ دی تھی، شیڈول بھی دیا تھا، نومینیشن پیپرز بھی لیے تھے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ از خود کہیں سے فنڈز جنریٹ کر لے، یا وہ از خود سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر لے، وہ خود جو ڈپلائی ہے فورسز وہ وہاں سے کر سکے، یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پرابلم پیدا ہوئی تھی۔ اب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اس پر وہ سر خم تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ 14 مئی کا شیڈول جاری کر دیا کہ ہم 14 مئی کو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، شیڈول تو دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وفاقی حکومت کو تحریری طور پہ یہ کہہ دیا جائے گا، لکھا جائے گا، خط بھیجا جائے گا کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں 20 یا 21 ارب روپے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں، وہ دے دیں تاکہ الیکشن کے انتظامات مکمل کیے جا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی فورسز یعنی کہ آرمڈ فورسز، ہماری پاک فوج، اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کے اہلکار جو درکار ہیں وہ بھی فراہم کر دیے جائیں تاکہ الیکشن کا انعقاد ہو سکے۔ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ کرے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے تو اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آج مریم نے بھی کہا، کل وزیر اعظم نے کہا، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا تھا، 4 جج اس کے خلاف جب فیصلہ دے چکے تو یہ از خود نوٹس جو کیس ہے یہ پہلے ہی مسترد ہو چکا ہے۔ ایک مسترد شدہ کیس پر کیسے عدالت جو ہے وہ کوئی حکم جاری کر سکتی ہے اور پھر اس پر دوبارہ جو ہے وہ کوئی حکم جاری کر سکتی ہے؟ تو یہ ایک طرح سے وہ متنازع معاملہ ہو چکا ہے۔ اب چونکہ وفاقی حکومت کہہ چکے کہ اس فیصلے کو نہیں مانتے، تو ایسی صورت میں پھر فنڈز کون دے گا؟ اگر فنڈز نہیں ہوں گے تو پھر وہی معاملہ آ جائے گا۔ تو اس لیے جی الیکشن تو 14 مئی کو نہیں ہو رہے، چونکہ وفاقی حکومت نے واضح کہہ دیا ہے کہ اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو اب یہ تصادم ہے، اب یہ لڑائی ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی جو ہے وہ جشن منا رہی ہے۔ ایک تو اس فیصلے پر جشن منا رہی ہے کہ 14 مئی کو جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، لیکن الیکشن تو خیر نظر تو نہیں آ رہا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ہاں، لیکن 14 مئی سے پہلے کچھ اور ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والوں پہ یہ جو میرے بھائی ہیں قومی یوتھ جو ہے، یہ نا مطلب بنا سوچے سمجھے ہر چیز پہ نا بھاگنا دوڑنا اور الٹی پلٹی چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹائمز میگزین کے سرے ورق پہ ایک تصویر چھپتی ہے جناب عمران خان صاحب کی، اور صرف اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اب محترمہ شیری رحمان سمیت بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ٹویٹر پہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا ایک ہلہ بول دیا، اور ٹویٹر پہ جناب بھر دیا جی خان سب سے عظیم لیڈر، یہ دیکھیں ٹائمز نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، ٹائمز نے ایک بار پھر سر وقت پہ خان کو چھاپ دیا ہے، خان سے بڑا جو ہے وہ لیڈر کوئی نہیں ہے، پاکستان کی پہچان خان ہے، بلکہ عالم اسلام کا لیڈر خان ہے۔ بہت کچھ چلتا رہا، یہ کسی نے زحمت نہیں کی کہ بھائی اس کے اندر جو آرٹیکل ہے وہ بھی پڑھ لیں کہ واقعی اس میں خان صاحب کو عظیم لیڈر قرار دیا گیا ہے، یا خان صاحب کو پاکستان میں ہونے والی تباہی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اب ٹائم میگزین نے جو وہاں پہ آرٹیکل آیا ہے، اب اس میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ عقل سے پیدل آدمی ہے۔ خیر انہوں نے یہ تو نہیں لکھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، نہ ان کے پاس کوئی سوچ ہے، اور نہ ہی یہ جو ملک کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ انتہا پسند جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہم خیال ہیں، یہ طالبان کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں مذاکرات کی، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو طے حل کرنے کے لیے جو ہے یہ نیگوسیشن کرتے ہیں، تو یہ معاملات کو خراب کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اکانومی کی جو صورتحال جس پر آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے، یہ جو ابھی اس وقت ہم بحرانی صورتحال سے دوچار ہے، جو ہماری اکانومی جو ہے وہ بری حالت میں ہے، تو اس کا ذمہ دار بھی عمران خان کو قرار دیا گیا ہے کہ انہوں نے IMF جو ایک عالمی ادارہ ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور معاہدہ کرنے کے بعد بطور وزیر اعظم اس پر عمل درآمد کرنے کی بجائے اس معاہدے کو توڑ دیا، اور اس کے مخالف جو ہے انہوں نے اپنا سیاسی گین کرنے کے لیے، سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس معاہدے کو توڑا، جس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو اٹھانا پڑا۔
اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے عمران خان کی سیاست کو، ان کے ویژن کو، ان کی سوچ کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا ہے کہ اے پیا جے تہاڈا کپتان، اے جے ایدی کارکردگی اصل صورتحال جو ہے وہ بتا دی ہے۔ اور اب صورتحال آنے کے بعد قوم یہود جو ہے وہ منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ اب ان کے خلاف، یعنی کہ وہ ٹائم میگزین کے خلاف جو آپ ٹرینڈ چلائیں، آپ ٹرولنگ کریں ان کے خلاف، چونکہ آپ نے پڑھنا تو ہوتا نہیں ہے، دیکھنا ہوتا نہیں ہے، بس چھلانگیں لگانا جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہیں۔ اور اب صورتحال جو ہے وہ اب ان کے سامنے جب آئی ہے تو جناب اب یہ رونا دھونا شروع کر دیا ہے، لیکن اس رونے دھونے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو حقیقت ہے وہ ساری دنیا کے سامنے عیاں ہونے جا رہی ہے، اور وہ اسی طرح سے عیاں ہوگی بالآخر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل آخر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ خان کے جو سہولت کار ہیں نا، ان کے خلاف بھی اقدامات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، چونکہ اب یہ جنگ اور یہ لڑائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، اب محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ تو اب جناب یہ چونکہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اب پھر ہر طرف سے، دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنے اپنے وہ پاور جو ہے وہ اپنے اپنے پتے جو مکمل طور پہ شو کیے جائیں گے۔ تو یہ خبر ہے کہ خان صاحب کے وہ سہولت کار جو پس پردہ بیٹھ کر جو کبھی بہت با اثر ہوا کرتے تھے، آج کل لگ رہا ہے کہ وہ جناب تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں یا سائیڈ پہ ہیں، تو وہ بڑے اس وقت بھی متحرک ہیں، بڑے انوالو ہیں۔ تو ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ان کے خلاف بھی جو معاملات ہیں وہ پھر اسی طرح، اگر ایسے ہی ہونا ہے، سب کے سامنے چیزیں آنی ہیں تو پھر اسی طرح سامنے آئے گی، اور اگر لڑائی ہی کرنی ہے تو پھر کھل کے لڑائی ہوگی۔ اور اس کا نتیجہ جو ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے، جو اس وقت حکومت ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ہر قسم کا نتیجہ جو ہے بھگتنے کے لیے تیار ہے، لیکن کسی بھی صورت عمران خان کو یا جو لاڈلا ہے، یہ جو لاڈلا ہے، اس کی سہولت کاری کرنے والوں کو اور ان کو کسی بھی صورت وہ سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا جو یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔